بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ ہمارا 11واں درس ہے علم الصرف اولین کے دروس میں، اور یہ بھی گزشتہ درس کا تسلسل ہے۔ گزشتہ دروس میں نے کچھ مشقیں دی تھی حل کرنے کے لیے اور کچھ صیغے دیے تھے۔ ان میں علم الصرف اولین کتاب کی جو مشقیں تھیں اور صیغے تھے وہ تو ہم نے حل کر لیے تھے، اور آپ حضرات نے جو کام کیا تھا وہ نسبتاً بہتر تھا۔ اس بار ہم وہ مشقیں حل کریں گے جو میں نے خود اپنی طرف سے دی تھی۔ تو ان میں نے کچھ صیغے دیے تھے اور کچھ جملے دیے تھے، ان کا ترجمہ کرنا تھا، صیغے حل کرنے کے لیے دیے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو ہے مثلا میں نے کہا تھا کہ درج ذیل صیغوں کی تعیین کریں کہ کون سے صیغے ہیں، اور ساتھ میں ترجمہ بھی کریں۔ مطرو، اب دیکھیں کون سا صیغہ بنتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پہلے حرف پر ضمہ ہو، ٹھیک ہے، تو فوراً محتاط ہو جایا کریں۔ یہ جملہ یہ صیغہ جو ہے فعل مجہول کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور خصوصاً جب کہ علامت مضارع شروع میں نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر شروع میں علامت مضارع بھی نہیں ہے۔ علامت مضارع کون سی ہے؟ علامت مضارع یہ دیکھیں حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اور تا ہے، ٹھیک ہے، اور یا ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ، تا یا نون، ان میں سے کوئی علامت بھی نہیں ہے اور پہلا حرف پر ضمہ ہے، ٹھیک ہے، تو اکثر یہ جو ہے فعل مجہول ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے، مطرو، یہ مجہول ہے۔ اب دیکھیں مضارع ہے یا مضارع تو آپ نے پڑھا نہیں ہے، مضارع ہے یا ماضی ہے۔ تو مضارع کی علامت یہ ہے کہ شروع میں جو ہے نا ان 4 حروف میں سے ایک حرف ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک حرف بھی نہیں ہے شروع میں، تو پتہ چلا کہ یہ ماضی ہے، تو پتہ چلا ماضی مجہول ہے، یعنی مجہول ہے اور ماضی مجہول ہے۔ اب کون سا صیغہ ہے ماضی مجہول کا؟ یہ تو دیکھیں آخر میں واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب آخر میں واو آتا ہے تو وہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں فعل، فعلا، فعلوا، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ مطرو کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول۔ اب مثبت ہے یا منفی ہے؟ تو ظاہر بات ہے مثبت ہے، کیونکہ شروع میں ما نہیں ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ فعل ماضی معروف مثبت، صیغہ جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کا ترجمہ بھی کرنا ہے، تو مطرو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چونکہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ترجمے میں فاعل کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو کیا کہیں گے؟ وہ لوگ، ٹھیک ہے، ترجمے میں یعنی غائب اور مذکر لوگ لانے ہیں اور جمع کے، وہ لوگ۔ مطرو، مطر یمطر کے معنی ہوتے ہیں بارش برسنا۔ مطرو، ان پر بارش برسی، ان پر بارش ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا ترجمہ ہو گیا۔ ان لوگوں پر بارش برسی، ان لوگوں پر بارش ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ما کتبتم، یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو دیکھیں بالکل واضح ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، علامت بتائی تھی کہ تا، تی، تو، تم، تما، تننا، ٹھیک ہے۔ یہ جب کسی کلمے کے آخر میں آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ فعل ماضی ہے۔ تو ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ کیا کون سا صیغہ ہے؟ ما کتبتم، یہ فعل ماضی ہے۔ اب مثبت ہے یا منفی؟ تو دیکھیں شروع میں ما آ رہا ہے تو منفی ہو گیا، تو فعل ماضی منفی ہو گیا یہ، ٹھیک ہے، اتنا تو حل ہو گیا۔ اب یہ کہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ تو دیکھیں کتبتم فعلتم کے وزن پر ہے، کتبتم بروزن فعلتم، یہ فعل ماضی معروف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل ماضی مجہول کا پہلے حرف پر جو ہے نا وہ ضمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے حرف پر کیا ہوتا ہے؟ ضمہ ہوتا ہے۔
اور یہاں پر پہلے حرف پر کیا ہے؟ فتح ہے، تو لہٰذا پتہ چلا کہ فعل ماضی معروف ہے، مجہول نہیں ہے۔ اب صیغہ کون سا ہے؟ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کون سا صیغہ بن سکتا ہے یہ؟ کتب تم، تم جمع مذکر حاضر، فعلت فعلتما فعلتم۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے اور فعل ماضی معروف منفی ہے کیونکہ شروع میں ما آ رہا ہے۔ تو یہ بحث نفی فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ صیغے کے مطابق کریں۔ جمع مذکر حاضر ہے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تم لوگوں نے یہ کام کیا یا تم لوگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور کتب تم، کتبہ یکتب کے معنی کیا ہے؟ لکھنا۔ تو ما کتب تم، نہیں لکھا تم لوگوں نے زمانے ماضی میں، ٹھیک ہے۔ ما نصرتن، اب دیکھیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ ما سے پتہ چلا کہ یہ منفی ہے، نفی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ نصرتن، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تا تی تو تما تم اور تن وغیرہ جب آ جائیں تو وہ فعل ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ ما نصرتن فعل ماضی منفی کا صیغہ ہے۔ اب معروف ہے یا مجہول؟ تو دیکھیں پہلے حرف پر کیا آ رہا ہے؟ ضمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ مجہول کا صیغہ ہوگا۔ ما نصرتن فعل ماضی مجہول، بحث نفی فعل ماضی مجہول۔ تن، اب صیغہ کون سا ہے؟ تو صیغہ ضمیر سے پہچانیں گے ہم۔ تن یہ ضمیر ہے، اچھا تم یہ بھی ضمیر ہے، موترو میں واو ضمیر ہے، ما جلسنا میں نون ضمیر ہے۔ اب تن جو ہے آپ نے پڑھا تھا وہاں پر ما فعل ما فعلا ما فعل ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلت ما فعلت ما فعلتما ما فعلتن، ٹھیک ہے۔ فعلتن فعلتن جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو کیا ہوا؟ ما نصرتن یعنی جمع مؤنث حاضر، بحث نفی فعل ماضی مجہول، ٹھیک ہے۔ تو اب ترجمہ بھی مجہول والا کریں گے۔ اچھا سب سے پہلے نصرتن کا ترجمہ کریں۔ مدد کی گئی تم اور تم سب عورتوں کی، مدد کی گئی، مدد کی گئی ترجمہ کیوں کیا ہم نے؟ اس لیے کہ مجہول ہے، اور تم سب عورتوں کی اس لیے کہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور ماں چونکہ شروع میں ماں ہے تو اب نفی والا ترجمہ کریں گے، نہیں مدد کی گئی تم سب عورتوں کی۔ ما جلسنا، اب یہ بھی دیکھیں ما جلسنا، ما علمتم، دونوں کے شروع میں ما ہے، ٹھیک ہے، ان سب کے شروع میں ما ہے، ما آ رہا ہے تو اس لیے یہ نفی کا صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جلسنا، علمتم فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فعل مضارع ابھی خیر ہم پڑھ بھی نہیں رہے، لیکن فعل مضارع کی بنیادی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں جو ہے نا یہ حمزہ تا یا نون میں سے ایک آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے جس کے شروع میں آئے تو وہ فعل ماضی ہی ہو، وہ فعل مضارع ہی ہو۔ اب نصرتن دیکھو شروع میں نون آیا ہے لیکن یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ پہچان لیں گے آپ لوگ، یہ نفس کلمے کا ہے یہ نون، یعنی یہ اضافی نہیں ہے، اور حمزہ تا یا نون جو ہوتا ہے نا وہ اضافی ہوتے ہیں، وہ ہم خود لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ پہلے سے ہے، چلیں خیر چھوڑے بہرحال اس کو۔ ما جلسنا ما علمتم، تو ما جلسنا دونوں نفی کے صیغے ہیں۔ ما جلسنا، اب دیکھیں کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا، بالکل اسی کی طرح ہے۔ ما فعلنا ما جلسنا، وزن ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اچھا ما جلسنا بروزن ما فعلنا، وزن کے اپنے انشاءاللہ آگے ہم اصول پڑھیں گے، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ آپ کریں گے تو آپ کو اصولوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ ما جلسنا ما فعلنا، اب دیکھیں ما فعلنا ما جلسنا کون سا فعل ہوا؟ فعل ماضی ہوا، یہ تو معلوم ہو گیا۔ اب معروف ہے یا مجہول؟ تو معروف ہے، اس لیے کہ مجہول کا پہلا حرف جو ہے نا فا کلمہ وہ مضموم ہوتا ہے، یہ مضموم نہیں ہے یہاں پر، بس خلاص، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی معروف ہوا، فعل ماضی معروف ہوا، نفی فعل ماضی معروف کیونکہ شروع میں ما ہے۔ اب صیغہ کون سا ہے؟ تو صیغہ آپ معلوم کریں ذرا، دیکھیں فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا، آخر میں نون مفتوحہ آ رہا ہے، تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں بیٹھی وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ ما علمتم یہ تو نفی کا صیغہ ہے، پہلے ہم نے معلوم کر لیا، اور علمنا یہ اس بات کا صیغہ ہے، یہ مثبت ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ منفی ہے، یہ بھی منفی ہے کیونکہ شروع میں ما ہے۔ اور اجتنبنا ذهبنا اکرمتن اکرما ترکتما استغفرنا یہ سب بھی
مثبت ہیں، ٹھیک ہے. ما منعت یہ منفی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ منفی اور مثبت والا تو واضح ہو گیا. شروع میں ما حرف نفی ہوگا تو منفی ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو مثبت ہوگا. ما علمتم، اب دیکھیں فعل ماضی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں علامت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ تاتی، تو، تما، تم، تننا یہ وغیرہ آئے گا. نون مفتوحہ یا واو اس طرح یہ آئیں گے، اور نا، نون الف، ٹھیک ہے. یہ دونوں اگر آ جائیں تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہوتا ہے. تو ما علمتم فعل ماضی ہو گیا، فعل ماضی منفی ہو گیا. اب معروف ہے مجہول تو پہلے حرف پر ضمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ما قبل آخر کسرہ ہے. اس کا ما قبل آخر کون سا ہے؟ یعنی آخر سے پہلے والا حرف. یہ دیکھیں یہ تم، تی، تو وغیرہ، نا، ٹھیک ہے، یہ واو، تننا، یہ نون، یہ سب جو ہے نا یہ فعل ماضی میں شمار نہیں ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. یہ سب ضمائر ہیں، ضمائر. تو ان کے علاوہ جو بچ جاتا ہے نا وہ فعل ماضی ہے. عین، لام، میم. اب دیکھیں ما قبل آخر کیا ہے؟ آخری حرف کیا ہے؟ میم ہے، اور آخری حرف سے پہلے والا مکسور ہے، یہی فعل ماضی مجہول ہوتا ہے. فعل ماضی مجہول میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا حرف ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے، اور باقی تمام حروف اگر ان پر حرکت ہو تو وہ مضموم ہوتی ہیں. اب دیکھیں ما قبل آخر کیا ہے؟ لام ہے، اس پر کسرہ ہے، اور باقی ایک ہی حرف ہے عین، اس پر ضمہ ہے. تو ٹھیک ہے، فعل ماضی مجہول ہوا جس طرح میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتایا تھا، قاعدہ بتایا تھا. ما علمتم، ٹھیک ہے. اچھا، فعل ماضی مجہول ہوا، اور صیغہ کون سا ہے؟ تو صیغہ آپ نے تم سے پہچان لیا ہوگا کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فعل ماضی مجہول منفی، بحث نفی فعل ماضی مجہول، صیغہ جمع مذکر حاضر. ترجمہ کیا ہوگا؟ ما علمتم نہیں جانا گیا تم لوگوں کو. مجہول والا ترجمہ کرنا ہے. نہیں جانا تم لوگوں نے، یہ معروف والا ترجمہ ہے. اچھا، کیونکہ یہاں نہ جاننے والا معلوم ہے، یعنی فاعل معلوم ہے. ما علمتم نہیں جانا گیا، نہیں پہچانا گیا تم لوگوں کو. علمنا یہ بھی فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آخر میں وہ نا آ رہا ہے، نا، نون الف. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تا، تو، تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تو، نا، اور نون مفتوحہ وغیرہ جب آ جائیں تو یہ فعل ماضی ہوتا ہے. علمنا تو یہ فعل ماضی ہوا. مثبت ہے، ظاہر بات ہے مثبت ہے کیونکہ شروع میں حرف نفی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کون سا صیغہ بن رہا ہے؟ یہ متکلم مع الغیر کا صیغہ بن رہا ہے، جس کو آپ جمع متکلم کہتے ہیں. جمع متکلم نہیں کہنا چاہیے، متکلم مع الغیر. نون الف جب آ جائے تو متکلم مع الغیر کا صیغہ ہوتا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ فعل ماضی معروف ہے یہ، ٹھیک ہے، اور صیغہ متکلم مع الغیر کا ہے اور مثبت ہے. تو بحث سے بعد فعل ماضی معروف، صیغہ متکلم مع الغیر. علمنا ترجمہ کیا ہوگا؟ جانا ہم مردوں نے یا عورتوں نے. جانا ہم سب، جانا ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے، یا ہم سب مردوں یا سب عورتوں نے، کیونکہ یہ مذکر مؤنث تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے. ما علمنا، دیکھو یہاں علمنا ہے یا علمنا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ جی، یہ مثبت ہے اور یہ منفی ہے کیونکہ یہ ما حرف نفی ہے. اور دوسرا فرق کیا ہے؟ یہ معروف ہے اور یہ مجہول ہے. مجہول کی کیا علامت بتائی تھی؟ کہ پہلے حرف پر ضمہ ہوتا ہے اور ما قبل آخر پر کسرہ ہوتا ہے. ما قبل آخر کون سا ہے؟ میم آخری حرف ہے، کیونکہ نون اور الف میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ضمیر ہے. میم فعل ماضی کا آخری حرف میم ہے، اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ کسرہ ہے. اور باقی جتنے حروف بھی حرکت والے ہیں ان پر ضمہ ہے، باقی ایک ہی حرف ہے اور اس پر ضمہ ہے. ما علمنا، نون الف یہ متکلم مع الغیر والا صیغہ ہوتا ہے. تو اب کیا معلوم ہوا؟ کون سا فعل ہوا؟ بحث نفی فعل ماضی مجہول ہے، وجہ بتائی میں نے آپ کو، اور صیغہ متکلم مع الغیر. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں پہچانا گیا ہم سب مردوں یا عورتوں کو، یا ہم دو مردوں اور عورتوں کو. اجتنبنا، اجتنبنا. اب دیکھیں کون سا فعل ہے؟ یہ بھی فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. کیا علامت ہے؟ آخر میں دیکھیں نا نون مفتوحہ آ رہا ہے. یاد رکھیں نون مفتوحہ ضروری نہیں کہ فعل ماضی میں آئے، فعل ماضی فعل مضارع میں بھی آتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی فعل ماضی ہے. یہ پہچان جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف آتین میں سے ایک حرف بھی اگر شروع میں آ گیا تو وہ فعل ماضی، وہ فعل مضارع ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. خیر بہرحال یہ
صیغہ تھوڑے سے مشکل ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ابھی آپ کے لیول کے نہیں ہے، یہ آگے آ جائیں گے، لیکن مشکل اتنے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، سمجھ آ جائے گی۔ اجتنبنا، ٹھیک ہے، اجتنبنا یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخر میں نون مفتوحہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اجتنبنا، اور شروع میں حروف عطین نہیں آ رہے، اگرچہ یہ حمزہ آ رہا ہے لیکن حروف عطین جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یا مفتوح ہوتے ہیں یا مضموم ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ مکسور ہے، تو اس لیے یہ یہ مضارع نہیں ہوگا، یہ ماضی ہوگا، اجتنبنا۔ اب مثبت ہے منفی تو یہ مثبت ہے، حرف نفی نہیں ہے شروع میں، اور کون سا صیغہ ہے؟ خود پہچانے کون سا صیغہ؟ اجتنبنا، فعلنا، اجتنب، اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبتا، اجتنبنا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا آپ؟ فعل ماضی معروف ہے یا مجہول؟ اب دیکھیں یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ فعل ماضی معروف ہے یا مجہول، بالکل آسان ہے، یہ معروف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجہول ہوتا ہے تو اس کے پہلے حرف پر ضمہ ہوتا ہے، بس خلاص، ٹھیک ہے۔ اور مجہول کی علامت میں نے کیا بتائی؟ یہاں یہ مجھے بتائیں کہ فعل ماضی کون سا ہے ضمائر کو ہٹا کر، تو دیکھیں فعل ماضی یہ ہے صرف اجتنب، یہ، اور فعل ماضی مجہول کی علامت کیا ہوتی ہے کہ ما قبل آخر اس کا مکسور ہوتا ہے، آخر کیا ہے اس کا؟ با ہے، اور اس سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ نون، اس پر کسرہ نہیں ہے بلکہ فتحہ ہے، تو اس لیے یہ مجہول نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ معروف ہوگا۔ فعل ماضی مجہول میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا کہ ما قبل آخر یعنی آخری حرف با ہے، اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہوگا، اور باقی جتنی بھی حرکتیں ہوں گی سب ضمے والی ہوں گی، اور یہاں پر باقی حرکتیں ضمے والی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ مجہول نہیں ہوگا بلکہ معروف ہوگا۔ تو یہ فعل ماضی معروف ہے اور صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے معنی آتے ہیں پرہیز کرنا، اجتنبنا، ان سب عورتوں نے پرہیز کیا، ذہبنا، یہ آسان انشاءاللہ تعالی، یہ بھی اسی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ مثبت کا صیغہ ہے کیونکہ شروع میں حرف نفی نہیں ہے، اور کون سا صیغہ ہے یہ؟ فعلنا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اب فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے یا مضارع؟ تو ماضی ہے، فعل مضارع کے شروع میں حروف عطین میں سے ایک حرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر کوئی حرف بھی نہیں ہے، حمزہ، تا یا نون میں سے۔ اچھا، اب معروف ہے مجہول، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، اب معروف ہے مجہول، تو مجہول کی علامت میں نے کیا بتائی تھی کہ پہلا حرف مضموم ہوگا اور ما قبل آخر پہ کسرہ ہوگا۔ ما قبل آخر کون سا ہے؟ آخری حرف کون سا ہے؟ با، اس سے پہلے حرف کون سا ہے؟ ہا، اس پر کسرہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ معروف ہوگا۔ ذہبنا، جمع مؤنث غائب، فعل ماضی معروف مثبت۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ گئی، گئیں وہ سب عورتیں، اکرم تن، دیکھیں تن، تم وغیرہ یہ جب آ جائے تو یہ فعل ماضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکرم تن۔ اب معروف ہے مجہول یہ پہچاننا ہے، ایک تو یہ تن آ گیا، تن کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، تو ایک تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے، کیونکہ تم، تما، تن وغیرہ یہ سب فعل ماضی کے آخر میں آتے ہیں، تو فعل ماضی ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اب معروف ہے مجہول یہ پہچاننا ہے، مثبت تو ہے کیونکہ شروع میں حرف نفی نہیں ہے۔ اب معروف ہے مجہول، تو یہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ مجہول پہچاننے کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے حرف پر ضمہ ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، یہاں پہلے حرف پر ضمہ ہے، اور ما قبل آخر، ما قبل آخر کون سا ہے؟ یہاں آخری حرف کون سا ہے؟ میم ہے آخری حرف، تن ضمیروں کو ہٹا کے ان کے علاوہ جو ہے نا یہ فعل ماضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تن کے بغیر یہ فعل ماضی ہے، تو یہ ضمیر آخر سے ہٹانی ہے، ان کو ہٹایا، دیکھیں تو کیا ہوا، ان کو ہٹایا تو آخری حرف میم آیا، اور میم سے پہلے حرف پر کسرہ ہے، بس خلاص، اور باقی جتنے حرکتوں والے حرف ہیں ان پر ضمہ ہے، بالکل ایک ہی حرف ہے اس پر ضمہ ہے، تو یہ جمع مؤنث، یہ فعل ماضی مجہول ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی مجہول مثبت۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اکرام کرنا، یعنی عزت دینا، تم سب عورتوں کی عزت کی گئی، تم سب عورتوں کا اکرام کیا گیا۔ اکرما، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ما قبل آخر کیا ہے یہاں پر؟ ما قبل آخر، الف کو ہٹا دو، الف تو ضمیر ہے، فعل فعلا، فعل فعلا، ٹھیک ہے، الف ضمیر ہے، الف ضمیر کو ہٹایا تو اب دیکھیں، اب پہچاننا آسان ہے، آخری حرف میم ہے اور میم سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے، بالکل، اور باقی جتنے بھی باقی حرکتیں سب ضمے والی ہونی چاہیے، بالکل، دیکھیں ضمے ہیں، ایک ہی حرکت اور وہ بھی ضمے والی ہے، تو فعل ماضی مجہول ہوا۔
ٹھیک ہے. اور صیغہ کون سا ہے یہ؟ تثنیہ کا ہے، غائب کا ہے، حاضر کا ہے، متکلم کا ہے، واحد ہے، تثنیہ جمع کون سا ہے؟ تو دیکھیں یہ اکرما فعلا، ٹھیک ہے، وزن تو یہ نہیں ہے لیکن اکرما اکرما اکرمو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو فعل ماضی مجہول صیغہ تثنیہ مذکر غائب، ترجمہ کیا ہو گیا؟ ان دو مردوں کا اکرام کیا گیا. ما منعت، منع یا منع کے معنی کیا ہے؟ روکنا. آپ نے پوچھا تھا کہ اس کے معنی مجھے نہیں آتے. منع یا منع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روکنا، منع کرنا. ما منعت دیکھیں نفی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. منعت فعلت، خود پہچان لو یار. ٹھیک ہے. یہ ماضی ہے یا مضارع؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا تی تو وغیرہ جب آتے ہیں، تم تما تن، یہ ماضی کے آخر میں آتے ہیں. دیکھ تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ماضی ہے. کیا یہ ماضی ہے؟ ٹھیک ہے. اب مجہول ہے معروف، تو اس کے لیے ضمیروں کو ہٹا دو. ہم نے اس کو ہٹا دیا. تو اب دیکھیں آخری حرف فعل ماضی مجہول کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کے پہلے حرف پر ضمہ ہوتا ہے اور ما قبل آخر، یعنی آخری سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہوتا ہے. بالکل یہاں ایسا ہی ہے، پہلے حرف پر ضمہ ہے اور ما قبل آخر نون ہے، اس پر کسرہ ہے. بس خلاص، مجہول کا صیغہ ہو گیا. تو فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہو گیا. اور منفی کا منعت، تو واحد متکلم کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا مکمل صیغہ؟ بحث نفی فعل ماضی معروف، بحث نفی فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد متکلم. ترجمہ کیا ہو گیا؟ مجھے نہیں روکا گیا. ما منعت، مجھے نہیں روکا گیا، مجہول والا ترجمہ کرنا. ترکتما، تو دیکھیں ایک تو یہ کہ فعل ماضی ہے، کیوں؟ تما آخر میں آ رہتا ہے، تما تم وغیرہ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مجہول ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تما، یہ اس کو ہٹاؤ تو باقی کیا رہ جائے گا؟ تورکا. دیکھیں ما قبل آخر کسرہ ہے اور باقی حروف جن پر حرکات ہیں وہ حرکتیں ضمے والی ہیں. باقی ایک ہی حرف ہے اور اس پر ضمہ ہے. ٹھیک ہے. تو فعل ماضی مجہول صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، یہ واضح ہے. تثنیہ مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر بھی ہو سکتا ہے. ترکتما، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اور فعل ماضی مثبت ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ چھوڑا گیا تم دو مردوں کو یا تم دو عورتوں کو. ٹھیک ہے. استغفرنا، یہ بالکل اجتنبنا کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع کیوں نہیں ہے؟ شروع میں حروفین میں سے حمزہ تو ہے شروع میں، دیکھیں حمزہ. جی بالکل. فعل ماضی فعل مضارع کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے نا، وہ یا مفتوح ہوتا ہے اور یا مضموم ہوتا ہے، اور یہ یہاں پر مکسور ہے. بس خلاص قصہ ختم ہو گیا. اچھا، تو کوئی فعل مضارع نہیں ہے. اب کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. معروف ہے یا مجہول؟ خود پہچانو، معروف ہے یا مجہول؟ مجہول ہوتا تو اس کے پہلے حرف پر ضمہ ہوتا. پہلے حرف پر ضمہ نہیں ہے، بس اس کے بعد پھر وہ ما قبل آخر کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ فعل ماضی معروف ہے، مجہول نہیں ہے. فعل ماضی مجہول کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حرف پر ضمہ ہو. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. تو یہ فعل ماضی معروف ہوا اور مثبت ہے کیونکہ شروع میں حرف نفی نہیں ہے. استغفرنا. اچھا، اور صیغہ کون سا ہے؟ تو آخر میں نون مفتوحہ آ رہا ہے تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا. تو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب. ترجمہ کیا ہو گیا؟ ان سب عورتوں نے استغفار کیا، معافی مانگی. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں، درج ذیل جملوں کا ترجمہ کرنے. تم عورتوں نے پرہیز کیا. تم عورتوں نے پرہیز کیا. ٹھیک ہے. اب میں اس کو ذرا علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو. انشاءاللہ آسان ہوگا. اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا جب ہم عربی اردو ترجمہ کریں گے تو اس میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیں، تم عورتوں نے پرہیز نہیں کیا. دیکھو پرہیز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لفظ دیکھنا ہے کون سا آتا ہے. پرہیز کرنے کے لیے اجتناب آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے یہاں پر وہ فعل لکھ دینا ہے پہلے. ٹھیک ہے نا. اجتنابا، تم عورتوں نے پرہیز نہیں کیا. اب نفی آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ما تو آ ہی جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اس کو ابھی دیکھیں گے، یہ ابھی ہم اس کو سیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک تو یہ کہ نفی کا صیغہ ہے، پرہیز نہیں کیا، تو ہم پہلے سے یہ ما لے آئے. تم عورتوں نے پرہیز، یہ نہیں کوٹا دیں، بس وہ ہم پہلے سے ہی لے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، تم عورتوں نے پرہیز کیا.
اب اس کو ذرا پہچاننا ہے کہ فعل کون سا ہے، یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے. تو فعل یہاں پر یہ ماضی ہے. فعل کیا ہے یہاں پر؟ ماضی ہے. کیوں؟ زمانے ماضی کی بات ہو رہی ہے. تم عورتوں نے پرہیز نہیں کیا، یعنی زمانے گزشتہ میں پرہیز نہیں کیا. تو چلو ایک تو یہ بات واضح ہوگی کہ یہ ماضی ہے. اور اس کے لیے فعل کون سا استعمال ہوتا ہے؟ اجتناب، وہ ہم پہلے سے ہی لیا ہے. ٹھیک ہے. تم عورتوں نے، تم عورتوں نے کون سا صیغہ ہے یہ؟ جی بالکل، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. جمع مؤنث حاضر کا، تو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور معروف ہے یا مجہول؟ تو پرہیز کرنے یا نہ کرنے والا چونکہ معلوم ہے، اس لیے یہ فعل ماضی معروف ہوگا. اور میں نے آپ کو علامت بھی بتائی تھی کہ فاعل اگر معلوم ہو تو فعل ماضی معروف ہوگا، نہیں ہو تو مجہول ہوگا. دیکھیں اب یہاں پر تم عورتوں نے، یہ فاعل ہے کیونکہ فاعل کے بعد نہیں آتا ہے عموماً اردو میں. تو پتہ چلا کہ یہ تم عورتوں یہ فاعل ہے. جب فاعل معلوم ہے تو یہ فعل ماضی معلوم ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے ہم؟ تم عورتوں نے پرہیز کیا، یہ نہیں کو ہٹا دیں، نہیں ہم پہلے سے ہی لیے ہیں بس. تم عورتوں نے پرہیز کیا تو کیا ہوگا؟ تم عورتوں، تم عورتوں جمع مؤنث حاضر کے لیے کیا آتا ہے؟ صیغے میں آخر میں کیا آتا ہے؟ تن آتا ہے. تو اجتنبا کے آخر میں تن لگاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ اجتنب تن. اجتنبا اجتنبا اجتنبو اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا اجتنبتا اجتنبتما اجتنبتم اجتنبت اجتنبتما اجتنبتن مجتنب تن. ٹھیک ہے. مج تنب تن، یہ ہو گیا بھائی. اچھا اب آگے چلتے ہیں، اسی طرح باقی بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تم سب مردوں کو روکا گیا. ایک تو یہ کہ فعل ماضی ہے، یہ تو واضح ہوگی کیونکہ زمانے ماضی کی بات ہوگی. روکنے کے لیے کون سا فعل استعمال ہوتا ہے؟ منع یمنع. ٹھیک ہے. ایک تو ہم یہاں پر یہ فعل لکھ لیں گے کہ کون سا فعل ہے؟ منع والا فعل آئے گا یہاں پر، یعنی مادہ یہاں پر منع والا آئے گا. تم سب مردوں کو روکا گیا. تم سب کو روکا گیا. اب روکنے والا معلوم نہیں ہے تو ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے اور مجہول ہے. فعل ماضی مجہول ہے. اب صیغہ معلوم کرنا ہے. تم سب مردوں کو، تم سب مردوں کو یعنی جمع مذکر حاضر. تم سب مردوں کو روکا گیا تو کس طرح آئے گا بھائی؟ اب ایک تو مجہول ہے، تو مجہول منع یمنع سے مجہول کیا آئے گا؟ فعل ماضی مجہول منع. منع منع منعوا منعت منعتا منعنا منعت منعت منعتما منعتم منعتم. تم سب مردوں کو روکا گیا. ٹھیک ہے. منع تم. ٹھیک ہے. ان سب مردوں نے نہیں چھوڑا. ان سب مردوں نے نہیں چھوڑا. نہیں چھوڑا ایک تو یہ فعل ماضی ہو گیا کیونکہ گزشتہ زمانے کی بات ہو رہی. نہیں چھوڑا نفی کی، ماں آ گیا پہلے سے میں نے لکھ دیا. ماں چھوڑنے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ترک یترک. اس کے مطابق ہم نے ابھی صیغہ بنانا ہے. ان سب مردوں نے نہیں چھوڑا. نہیں کو ہٹا دیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم پہلے سے بھی ماں لگا چکے ہیں بس. ان سب مردوں نے چھوڑا. ان سب مردوں نے، ان سب مردوں نے. اب دیکھیں معروف ہے یا مجہول؟ ماضی تو معلوم ہے کہ ماضی ہے. ماضی معروف ہے یا مجہول؟ تو یہ ماضی معروف ہے. کیوں؟ ان سب مردوں نے عموماً فاعل کے بعد آتا ہے. اور چھوڑنے والا چونکہ معلوم ہے، چھوڑنے یا نہ چھوڑنے والا معلوم ہے، یعنی فاعل معلوم ہے، تو اس لیے فعل ماضی معروف ہو گئی. ٹھیک ہے. ان سب مردوں نے، اور فاعل کی علامت میں نے بتائی تھی، اس کے بعد نہیں آتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے. ان سب مردوں نے چھوڑا. نہیں ماں آ گیا یہاں پر. پہلے مثبت کا ترجمہ کریں گے، پھر نفی آسان ہو جائے گا. ان سب مردوں نے چھوڑا. ان سب مردوں نے، اب صیغہ معلوم کرنا ہے. ان سب مردوں نے جمع مذکر غائب کی بات ہو رہی ہے. جمع کئی لوگوں نے، اور ان سب یعنی غائب ان. ٹھیک ہے. اور مردوں نے تو پتہ چلا کہ مذکر کا صیغہ ہے. جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے. اور بحث کون سی ہے؟ نفی کی ہے. ان سب مردوں نے چھوڑا. ترکو. ان سب مردوں نے چھوڑا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اور ان سب مردوں نے نہیں چھوڑا، شروع میں ماں لگا رہے، ماں ترکو ہو جائے گا. ان سب عورتوں نے جانا. ان سب عورتوں نے جانا. اب دیکھیں ایک تو یہ کہ فعل ماضی کون سا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. فعل ماضی ہے.
اور فعل ماضی کون سا ہے؟ معروف ہے یا معلوم؟ تو یہ معروف ہے. کیوں؟ ان سب عورتوں نے. فاعل کے بعد نہیں آتا ہے تو پتہ چلا کہ یہ فاعل ہے. جاننے والا معلوم ہے نا، ان علامتوں کی بھی ضرورت نہیں، خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے. ان سب عورتوں نے جانا. جاننے کے لیے عالمہ فعل آتا ہے. ان سب عورتوں نے جانا. کون سا صیغہ بنتا ہے یہ؟ ایک تو یہ کہ ماضی معروف ہے کیونکہ فاعل معلوم ہے یہاں پر، اور دوسرا یہ کہ ان سب عورتوں نے، یعنی غائب کی بات ہو رہی ہے. ان غائب، سب جمع، عورتوں یعنی مؤنث، جمع مؤنث غائب. اور جمع مؤنث غائب کے لیے صیغہ کیا آئے گا پھر؟ عالمہ سے. علمنا. ٹھیک ہے، علمنا. علم، علمہ، علموا، علمت، علمتا، علمنا. ٹھیک ہے بھائی. ان سب عورتوں نے جانا. ان سب عورتوں نے نہیں جانا، ما علمنا. تم سب مردوں نے جانا کس طرح کہیں گے؟ علمتم. ٹھیک ہے. تم سب عورتوں نے جانا، علمتن. بالکل اسی طرح ہم سب عورتوں نے نہیں لکھا. لکھنے کے لیے کون سا لفظ آتا ہے؟ کتب یکتب. ٹھیک ہے. اچھا، ہم سب عورتوں نے، گویا کام کرنے والا معلوم ہے، ہم سب عورتوں نے، کیونکہ نے آیا ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ ماضی ہے اور ماضی معروف ہے. ٹھیک ہے. اور نفی کا صیغہ ہے، ما شروع میں لگائیں گے. ہم سب عورتوں نے یعنی متکلم مال غیر، تو کس طرح کہیں گے؟ ما کتبنا. ما کتبنا. ہم سب عورتوں نے نہیں لکھا. ہم سب مردوں نے نہیں لکھا، ما کتبنا. ہم سب عورتوں نے نہیں لکھا، ما کتبنا. ہم دو مردوں نے نہیں لکھا، ما کتبنا. ہم دو عورتوں نے نہیں لکھا، ما کتبنا. تم سب مردوں نے نہیں لکھا، ما کتبتم. دیکھیں اسی سے خود صیغے بنائیں، انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائے گا. اب آ جائے یہاں پر بیٹھنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ جلسہ. ٹھیک ہے. میں بیٹھ گئی، ایک تو فعل ماضی معروف، ایک تو فعل ماضی ہے، اور بیٹھنے والا معلوم ہے تو لہٰذا فعل ماضی معروف ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور صیغہ کون سا ہے؟ میں بیٹھ گئی، یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے اور مثبت کا ہے. جلستو. ٹھیک ہے. جلستو. ٹھیک ہے. ہم سب مرد بیٹھ گئے، جلسنا. تم سب مرد بیٹھ گئے، جلستم. وہ ایک عورت بیٹھ گئی، جلست. وہ ایک عورت بیٹھ گئی. میں نے نہیں لکھا. ٹھیک ہے. میں نے نہیں لکھا. دیکھیں ایک تو فعل کون سا ہے؟ نفی کا فعل ہے اور ماضی ہے کیونکہ اس گزشتہ زمانے کی. میں نہیں لکھا. اچھا، اور صیغہ کون سا ہے؟ میں نے. دیکھیں بھائی، متکلم کا صیغہ ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور میں کے بعد نہیں آ رہا ہے، یعنی لکھنے یا نہ لکھنے والا معلوم ہے، فاعل معلوم ہے، تو اس لیے معروف کا صیغہ ہوگا. تو کون سا صیغہ ہو گیا یہ؟ میں نے نہیں لکھا. فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم اور منفی ہے. فعل منفی ہے. بحث نفی فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم. میں نے نہیں لکھا تو کس طرح کہیں گے؟ ما کتبت. ما کتبت. تم دو مردوں نے نہیں منع کیا. ایک تو یہ نفی کا صیغہ ہے، ایک تو یہ واضح ہو گیا کیونکہ فعل ماضی منفی ہے. منع نہیں کیا، فعل ماضی منفی. اب معروف ہے مجہول، تو دیکھو بھئی نے آ رہا ہے نہیں آ رہا، تو پتہ چلا کہ تم دو عورتوں نے. اس نے کو نہ بھی دیکھیں تب بھی معنی کو آدمی دیکھتے تو پتہ چل جاتا ہے. تم دو عورتوں نے یعنی کام کرنے والے معلوم ہے، وہ تم دو مردوں نے یہ کام کیا یا یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، تم دو مردوں نے تو جمع تثنیہ مذکر حاضر. تم حاضر، دو تثنیہ مردوں یعنی مذکر، تثنیہ مذکر حاضر. تثنیہ مذکر حاضر فعل ماضی معروف اور نفی کا صیغہ ہے. منع کرنا کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ منع یمنع. تم دو مردوں نے منع نہیں کیا، یعنی ما منعتما. ما منعتما. ٹھیک ہے. ما منعتما. ان سب عورتوں نے منع نہیں کیا، کس طرح کہیں گے؟ ما منعنا. تم سب مردوں نے منع نہیں کیا، ما منعتم. ٹھیک ہے، ہو گیا. وہ چلی گئی. وہ چلی گئی. ایک تو یہ کہ فعل ماضی ہے، معروف ہے مثبت، یہ مثبت ہے یا منفی؟ تو مثبت ہے یہ. ٹھیک ہے نا. کام کے ہونے کا ذکر. وہ چلی گئی، جانے والی معلوم ہے، فاعل ہے وہ چلی گئی. کام کرنے والا معلوم ہے، جانے والا معلوم ہے، لہذا فعل ماضی معروف ہوگا. الحمدللہ. فعل ماضی معروف کا صیغہ کون سا ہے؟ وہ یعنی غائب کا صیغہ ہے. وہ چلی گئی،
اب دیکھیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ مؤنث کا صیغہ ہے اور ایک کا ہے، تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو واحد مؤنث غائب چلے جانے کے لیے کیا آتا ہے؟ ذهب يذهب. تو واحد مؤنث غائب ذهب سے کیا ہوگا؟ فعل ماضی معروف ذهبت ذهبت. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی جناب آپ کی مشقیں اور ان کا حل، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اللہ کرے فائدہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب